ایک زوردار آواز آتی ہے اور اوپر سے ایک شاخ ٹوٹ کر اس کے سر میں لگتی ہے اور وہ نیچے دب جاتی ہے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، پلیز میری مدد کرو، میں مر رہی ہوں، کوئی تو سنو۔ مجھے اس کی مدد کرنی ہوگی، اور چنچل چڑیا جلدی سے سویٹی چڑیا کے گھونسلے کی طرف جاتی ہے اور بہت مشکل سے اسے بڑی شاخ کے نیچے سے کھینچ کر نکالتی ہے۔ کتنی سندر ہوں میں، کتنی پیاری ہوں میں، اس جنگل میں مجھ جیسا سندر پرندہ اور کوئی نہیں ہے، میں کتنی پیاری ہوں، سویٹی چڑیا ہے سب سے خوبصورت، سویٹی ہے نام میرا، سویٹی چڑیا۔ سویٹی چڑیا خوبصورت تو تھی ہی، لیکن وہ ہر وقت اپنی تعریفیں خود ہی کرتی رہتی تھی۔ اسے اپنی تعریفیں بہت پسند تھیں، وہ ہر وقت اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہتی اور اس کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ آ گئی پھر سے کالی کلہوٹی۔ میں جا رہی تھی سوکھا گھاس لینے، کووا بھیا بھی ساتھ ہی جا رہا ہے، اور شاید طوطا بھیا بھی ساتھ جائے، ہم سب مل کر جا رہے ہیں گھاس ڈھونڈنے، کل ہی پونم سے بادلوں کا سندیش آیا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں آ رہے ہیں۔ ہم سب پرندوں نے سوچا کہ اپنے گھونسلوں کی مرمت کر لیتے ہیں، کیا تم نہیں چلو گی ساتھ؟ مجھے سب پتا ہے کہ گھاس کہاں سے ملتا ہے، اور تمہارے ساتھ جانا میری شان نہیں، جاؤ کالی چڑیل، جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنا اچھا خود جانتی ہوں۔ سویٹی چڑیا تھی تو چنچل چڑیا کی پڑوسن، لیکن کبھی بھی چنچل سے اچھے سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ جتنی وہ خوبصورت ہے اس کے دوست بھی اتنے ہی خوبصورت ہونے چاہیے، لیکن شاید اسے کوئی بھی اپنے جیسا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ کسی سے بنا کر نہ رکھتی اور نہ ہی کسی سے دوستی کرتی۔ اتنا فضول بولنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تمہیں نہیں جانا تو نہ جاؤ، اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تمہارے اچھے کے لیے ہی آئی تھی نا، بتاؤ میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ جاؤ بھاگو یہاں سے، بڑی آئی میرا اچھا سوچنے والی، اور چنچل چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آئی نہیں سویٹی چڑیا؟ نہیں، تمہیں تو پتا ہے اس کا اپنے بناؤ سنگھار میں لگی ہوئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں اسے کہ سندیش آیا ہے بادلوں کا؟ ہاں بتایا ہے اسے، میں نے سب بتایا ہے، لیکن وہ نہیں آنا چاہتی۔ بہت چالاک ہے سویٹی چڑیا، دانا مانگ کر کھا لیتی ہے، کام دوسروں سے کروا لیتی ہے، اور خود ہر وقت اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہتی ہے۔ لیکن ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑنے کا، چلو ہم سب چلتے ہیں۔ اگلے ہی دن چنچل کے بیٹے کا جنم دن ہوتا ہے اور وہ سویٹی چڑیا کے پاس آتی ہے۔ سویٹی، آج میرے بیٹے کا جنم دن ہے، تم ضرور آنا، میں سب پرندوں کو دعوت دے آئی ہوں، بہت مزہ آئے گا، سب اکٹھے دانا کھائیں گے۔ دیکھوں گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اس کالے رنگ کا اثر مجھ پر بھی نہ ہو جائے۔ تم ہر وقت پتہ کہاں سے ایسی فضول باتیں سوچتی رہتی ہو۔ اور چنچل چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزہ آئے گا، مل کر دانے کھائیں گے، کراتی ہوں تمہیں مزہ، آج رات اپنے بیٹے کا جنم دن تو تم اکیلے ہی مناؤ گی، کچھ کرنا پڑے گا اس کا۔ اور سویٹی چڑیا کوے کی طرف آتی ہے۔ کوے بھیا کیا کر رہے ہو؟ آج چنچل کے بیٹے کا جنم دن ہے، ادھر جانا ہے۔ تم بھی بہت بھولے ہو کوے بھیا، دیکھو تمہارا رنگ بھی کالا ہی ہے، لیکن تمہاری تو پہچان ہے نا کالا رنگ،
وہ کالی مجھے پتا ہے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کیا کہہ رہی تھی چنچل چڑیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ پچھلی بار پونم کی رات جب کووا ہمارے گھر آیا تھا تو اتنا گندا تھا، کووا نہایا بھی نہیں تھا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے گھر سے نکال دوں، لیکن میں چپ رہی۔ کیا کیا چنچل چڑیا ایسے کہہ رہی تھی؟ ہاں نا، تم تو پاگل ہو جو چلے ہو اس کی خوشیوں میں شریک ہونے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی اپنے گھر میں راجا ہوں، میں بھی نہیں جاؤں گا آج۔ یہ ہوئی نا بات۔ اور سویٹی چڑیا طوطے کی طرف چلی جاتی ہے۔ طوطے بھیا، آج میرے گھر آئی تھی وہ کالی کلوٹی اور کہہ رہی تھی کہ اس کے بیٹے کا جنم دن ہے۔ میں نے کہا طوطے بھیا کو بلایا ہے؟ تو کہہ رہی تھی بلایا تو ہے، لیکن کھاتا بہت ہے وہ طوطا۔ پچھلی پونم کی رات اس نے سارا کھانا ہی کھا لیا تھا اور مجھے باقی پرندوں کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ ایسا کہا اس کالی کلوٹی نے؟ تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ منائے اکیلے اپنے بیٹے کی سالگرہ۔ ہاں ہاں، کووا بھی نہیں جا رہا۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ کافی شام ہو گئی ہے، اب تک تو پرندوں کو آ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے ابھی تک۔ ماما، کیا کوئی بھی نہیں آئے گا میری خوشیوں میں شریک ہونے؟ نہیں نہیں بیٹا، کوئی کام پڑ گیا ہوگا نا، اس لیے میں ہوں نا اپنے سندر بیٹے کی خوشیاں منانے کے لیے۔ کیا سب کو ہی کام پڑ گیا تھا ماما؟ ایسا ہی ہوگا۔ اور چنچل چڑیا اکیلے ہی اپنے بیٹے کی خوشیاں مناتی ہے۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ میرے پاس آ جاؤ میرے بیٹے، شاید کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہونے والی ہے۔ اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں طوفان بھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج یہ تمام درختوں کو اکھاڑ دے گی۔ لیکن چنچل چڑیا اپنے گھر میں محفوظ تھی۔ پلیز سبسکرائب می ٹو میک می ہیپی۔ کتنی تیز بارش ہے اور یہ طوفان پتہ نہیں کب رکے گا۔ چنچل چڑیا نے بھی اپنے بیٹے کا فنکشن خود ہی کر لیا ہوگا اکیلے ہی، کالی کلہوٹی کہیں کی۔ وہ ایسے بیٹھے ہوئے خود سے باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک زوردار آواز آتی ہے اور اوپر سے ایک شاخ ٹوٹ کر اس کے سر میں لگتی ہے اور وہ نیچے دب جاتی ہے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، پلیز میری مدد کرو، میں مر رہی ہوں، کوئی تو سنو۔ مما، یہ آواز کیسی ہے؟ ہاں بیٹا، آواز تو آ رہی ہے کسی کے چلانے کی۔ ارے یہ تو سویٹی چڑیا ہے، وہ دیکھو ایک شاخ ٹوٹ کر اس کے گھر پر گر گئی ہے، مجھے اسے بچانا ہوگا۔ نہیں ماما، مجھے پتا ہے وہ آپ سے کتنی نفرت کرتی ہے اور بارش بھی بہت تیز ہے۔ نہیں بیٹا، اگر کوئی تم سے نفرت کرتا ہو تو بدلے میں کیا تم بھی اس سے نفرت ہی کرو گے؟ تو پھر کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور اس میں؟ مجھے اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور چنچل چڑیا جلدی سے سویٹی چڑیا کے گھونسلے کی طرف جاتی ہے اور بہت مشکل سے اسے بڑی شاخ کے نیچے سے کھینچ کر نکالتی ہے۔ تمہارا بہت نقصان ہو گیا ہے، تمہارا گھر ٹوٹ گیا ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اور وہ سویٹی چڑیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ چنچل، مجھے معاف کر دو، میں نے آج موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اگر تم نہ آتی تو میں مر جاتی۔ میں نے ہمیشہ تمہارا برا سوچا، لیکن تم نے میری جان بچائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ اچھا سوچو اور دوسروں کی مدد کرو۔
دوسروں کی مدد کرنا ہی ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے۔ ہم دوسروں کے لیے زیادہ اور خود کے لیے کم جیتے ہیں۔ اب شاید چنچل بھی اپنی سوچ تبدیل کر لے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی جتنا بھی ہمارے بارے میں برا سوچے، ہمیں ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔